دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بھی انسان ہو اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کی سیرت نگاری کی جائے، اس کے اخلاق بیان کیے جائیں، اس کے کردار بیان کیے جائیں، لیکن وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پر وہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ آپ تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، تمام اولیاء کے بھی سردار ہیں، تمام انسانوں اور جناتوں کے سردار ہیں۔ آپ بلند کیا تذکرہ، آپ کی سیرت پوری دنیا کے اندر بیان کی جاتی رہی ہے اور بیان کی جا رہی ہے مختلف پہلو سے، مختلف طریقوں سے، لیکن یہ ایسی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں، یہ بڑھنے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تذکرے کو بہت بلند کیا، بڑی عظمت بخشی ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم کے 27ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ جب ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور عبادت ہم سے ہو نہیں پائے گی، ہم دنیا کے اندر مست ہیں، ہم اپنی دکان کے اندر اور اپنی کھیتی کے اندر اور اپنی ملازمت کے اندر اور اپنی ضرورتوں کے اندر مست مگن ہیں، اور اللہ کی عبادت ہم نہیں کر پا رہے ہیں جس طریقے سے ہونا چاہیے، تو ہمارے سوچ اور ہماری فکر جو ہے وہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے کام کو اور آخرت کے کام کو، اللہ کے کام کو، دونوں کو الگ کر دیا، دونوں چیزوں کو الگ کر دیا کہ دکان پر بیٹھنا، سامان خریدنا، سامان بیچنا، دکان پر ڈیوٹی کرنا، یہ دنیا کا کام ہے، کارخانے میں رہنا اور کاروبار دیکھنا یہ دنیا کا کام ہے، آفس میں بیٹھنا اور کسٹمر کو ڈیل کرنا، سامان دینا یا ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا یہ دنیاوی عمل ہے۔ کھیت کے اندر جانا، ہل چلانا یا گیہوں چھیڑنا یا سینچائی کرنا یا بکریاں چرانا، گائے دھونا، بھوسے کھلانا، یہ سب دنیاوی کام۔ تو اس طریقے سے ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دین سمجھتے ہیں، تسبیح پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، ٹوپی لگانے کو دین سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے کو دین سمجھتے ہیں۔ چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہم نے دین سمجھ لیا اور باقی سب دنیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ذہن کے اندر، اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اگر ہم نے تھوڑی سی کوشش کی اور اپنی نیتوں کو تبدیل کیا، اپنی نیتوں کو بدل لیا اور اپنے دنیاوی کام جن کو ہم دنیاوی سمجھ رہے ہیں ان کو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے کر لیا، تو وہ دنیا نہیں بلکہ وہ دین ہے، وہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی دکان کھولیں، اللہ کا نام لے کر دکان کھولیں اور سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہم نے سامان فروخت کیا، سامان ہم نے خریدا اور بیچا، اب وہ تجارت کرنا ہمارا عبادت بن جائے گا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کوئی بزنس مین ہے، فرمایا بزنس مین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، تجارت کی فضیلت بیان فرمائی کہ بزنس کرنا اور دھندا کرنا اور دکان کرنا، کاروبار کرنا یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہو تو دنیا کی ضرورت پوری کرنی پڑے گی، پیٹ بھرنا پڑے گا، کھانے کا، کپڑے کا، رہنے کا انتظام کرنا پڑے گا، لیکن اس کو دنیا نہ سمجھو، اس کو صحیح عمل پر لاؤ۔ فرمایا کہ
تجارت کرتا ہو, جو بزنس کرتا ہو, لیکن اس کے اندر دو کوالٹی پائی جائے. ایک تو ہے کہ الصادق ہو, یعنی جو سامان بیچ رہا ہے اس کو سچائی کے ساتھ بیچ رہا ہے کہ دیکھو یہ کھوٹا نہیں ہے, یہ پرانا نہیں ہے, یہ گڑبڑ نہیں ہے, یہ اچھا سامان ہے اور اتنے ریٹ کا ملا ہے, مجھے اتنے کا تمہیں دے دے رہا ہوں 2-4-10 روپے نفع پر. سچائی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اور امین ہے, امانت داری کے ساتھ. کھوٹا سامان خراب کر نہ بیچے, گڑبڑ ہے, سمجھ رہا ہے کہ یہ غلط چیز ہے, یہ لوکل چیز ہے, اس کو اوریجنل کہہ کے ہم زیادہ پیسے لے لوں گا, تو بہت پٹاخ کام کرے گا, غلط سلط کام کرے گا, دھوکہ دے کر. ایک جو ہے بازار میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کا اخلاق کیا ہے اور نبی کا کردار کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے عام لوگوں کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے کیا درس مہیا فرمایا, کیا سبق ہمیں دیا, زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہمیں دیا, تمام چیزیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم چاہتے کیا ہو, رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو, تمہاری زندگی کا حل مل جائے گا, تمہارے سوالات کا جواب مل جائے گا, تمہیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ مل جائے گا. کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, پہننا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, ملاقات کیسے کرنا ہے, ضرورتیں کیسے پوری کرنی, تمام چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر, اپنے اخلاق اور کردار کے اندر, اپنی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو بتلا کر وہ چلے گئے, ہمیں اور آپ کو دے کے چلے گئے. ایک مرتبہ گزر ہوا بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک ڈھیر ہے, گیہوں کا اور غلے کا ڈھیر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو اوپر سے سوکھا دکھائی پڑ رہا ہے, آپ نے ہاتھ اس ڈھیر کے اندر ڈال دیا, اس غلے کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا. ہاتھ جب ڈالے اور بیچ سے اور نیچے سے جب غلہ ایک موٹی نکالا اور تو دیکھا تو اس میں تری محسوس ہوئی, تو بھیگا ہوا کچھ نظر آیا. اب دکاندار جو تھا اس نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ کیا بتائیں, کیا کل بارش ہو گئی تھی اور کیا کہتے ہیں کہ یہ غلہ ہمارا کچھ بھیگ گیا تھا, کچھ پانی کی بوندیں اور چھینٹیں اس پر پڑ گئی تھی, اس وجہ سے میں نے چاہا کہ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں بکے یا نہ بکے, اور اوپر سے تھوڑا سا سوکھا غلہ جو ہم نے لگا دیا کہ اسی بہانے بک جائے گا, مجھے کچھ پیسے وصول ہو جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا اور کیا فرمایا, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یاد کرو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ میرا امتی نہیں ہے, مجھ سے ہے ہی نہیں. من غش فلیس منا, کون سے لوگ تھے بزنس جو اس وقت کر رہے تھے, ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے, وہ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک یہ فرما دیا, من انا علیہ و اصحابی, کہ میرے صحابہ ہیں, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھو, ان کے طریقے پر چلو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. وہ صحابہ کرام تھے, لیکن وہاں کی بھول چوک اور غلطیاں, بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اور آپ کو سبق دینا تھا. ان سے کیا کہتے ہیں خطا اور غلطی نہیں ہوئی, لیکن ایک سبق کے طور پر, ہم امت کو سبق دینے کے طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, کہ دیکھو جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دے کر زندگی مت گزارنا, دھوکہ دے کر تجارت مت کرنا. تو اسی لیے فرمایا کہ جو بزنس مین ہے امانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ جب وہ بزنس کرتا ہے, جب دھندا کرتا ہے, جب تجارت کرتا ہے, دکان چلاتا ہے, فرمایا کہ ایسا بزنس مین اور ایسا تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزنس مین کو بلائیں گے, اس دھندے والے کو بلائیں گے, اس دکان والے کو بلائیں گے کہ میرے بھائی جو ہے تم دنیا کے اندر تم نے تھوڑی سی کوشش کی, اپنی تجارت کو تم نے سچائی کے ساتھ چلا لیا, تم نے ایمانداری کے ساتھ چلا لیا. 50 سال کی زندگی میں تم نے تھوڑی سی تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کر جو چلے ہیں, آج تمہارا مقام, آج تمہارا مرتبہ اور آج تمہارا رزلٹ جو ملنے والا ہے, مان نبی جین چلو نبیوں کے لیے فہرست میں کھڑے ہو جاؤ, وہ صدیقین جہاں سب تمام سچے لوگ ہیں وہاں چل کے کھڑے ہو جاؤ, وہ شہداء ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی گردنوں کو ہمارے راستے میں کٹا دیا, اور جو شہید ہو گئے وہاں جو شہداء کھڑے وہاں شہداء کے ساتھ چل کر کھڑے, وہ صالحین اور جنہوں نے اپنی زندگی کو نیکوکاری میں اور نیک کاموں میں گزار دیا, تو ایسے لوگوں کی لسٹ میں اور ایسے لوگوں کی جماعت میں چل کر شامل ہو جاؤ. اور
اور وہ جنتی ہے, جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا. تو ایک کام کہ ہم اپنی تجارت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لا لیں, آپ کی زندگی سے ملا لیں. اسی طریقے سے زندگی کا ہر کام, کھانا ہے, پینا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, ہمیں جو معلوم ہے سنتیں ان پر عمل کریں, اور جو چیزیں نہیں معلوم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کوئی چیز تم کو نہیں معلوم ہے, نہیں جانتے ہو, تو جو جاننے والے حضرات ہیں, جاننے والے جو لوگ ہیں, ان سے معلوم کرنا چاہیے. اس کا حکم ہے, پوچھنے کا حکم ہے, معلوم کرنے کا حکم ہے, سوال کرنے کا حکم ہے کہ آپ معلومات حاصل کریں. آپ پوچھیں, اور پوچھنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں کہ نکتہ چینی کرنا, اور پوچھنے کا مطلب یہ نہ ہو کہ علم کو ٹکرنا کہ دیکھیں معلوم ہو یا نہیں معلوم. ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اور بار بار سوالات کرنے سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن ہاں, جو چیزیں واقعی نہیں معلوم ہے ان کو پوچھیں, اور اس نیت سے سوال کریں, اس نیت سے پوچھیں کہ اس کو معلوم کرنے کے بعد, اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے اور عمل کریں گے, اپنی زندگی کو منور کریں گے. تو بھائیو, بزرگوں اور دوستوں, جب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے کھانے کے طریقے کو, اپنے اٹھنے کے طریقے کو, اپنے پہننے کے طریقے کو, کم از کم یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, ہم اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہر سال لے لیں. فرمایا کہ جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا, جو میری ایک سنت کو ایسے وقت میں, ایسے ماحول میں, ایسے معاشرے میں, ایسے زمانے میں اختیار کرے گا جب میری سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہوگا, جب میری سنتوں پر عمل ترک کر دیا جا رہا ہوگا, جب میری سنتوں کو ان لوگ چھوڑ رہے ہوں گے, اس ماحول میں اور اس موقع پر جب بندہ میری ایک سنت کو اپنائے گا, میرے ایک سنت کو پکڑے گا, تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا, 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تو ایسے حالات, ایسا ماحول چل رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, سال میں اٹھتے ہیں, کچھ لوگ موقع سے اٹھتے ہیں, لیکن آپ کی محبت ہمارے رگوٹے میں, ہمارے رگوریشے میں, ہماری زندگی کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے, لگاتار ہونی چاہیے, دوامی طور پر ہونی چاہیے, برابر ہونی چاہیے. آپ کی محبت کا ہم دم بھریں, صرف دم نہ بھریں بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں, آپ کی سنت کو اپنائیں, اور آپ ہی کے طریقے میں ہم سب کی نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.